اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ علی عباس علوی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ سب دوستوں سے پہلے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کی مشہور شخصیت موجود ہیں، قبلہ بشیر حسین دہرائے صاحب، جو کہ کاروانی کرتے ہیں 80s اور 90s کی دہائی سے۔ السلام علیکم قبلہ بشیر حسین دہرائے صاحب، کیسے ہیں؟ صحیح، علیہ السلام قبلہ۔ اچھا قبلہ بشیر حسین دہرائے صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ 1780 کی دہائی میں پاکستانی زائرین کس طرح زیارات پہ جاتے تھے؟ قبلہ ہم چھوٹے تھے تو ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں بتایا بھی اور سمجھایا بھی کہ کراچی میں ہوتی تھی جنا مارکیٹ میں امام بارگاہ، جس کے متولی سید زادے تھے۔ کمیونیکیشن گیپ ہوتا تھا تو اس وجہ سے ہم لوگ پہلے سے ہی چلے جاتے تھے وہاں، کبھی 15 دن، کبھی 20 دن، کبھی 6 دن قیام کرتے تھے۔ تو انڈیا سے ایک مال بردار جہاز چلتا تھا، کراچی کو چھوتا ہوا اور خلیج کی ریاستوں کو چھوتا ہوا بصرہ جاتا تھا، مال بردار جہاز۔ پھر ہم پلگرم ویزا پہ اس جہاز کے عرصے پہ عام پیسنجر کی طرح مال اسباب کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور ایک ہفتے کے بعد یا 6 دن کے بعد پہنچتے تھے بصرہ۔ وہاں سے پھر ٹرینوں میں کربلا جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں سندھ کے امیروں کا بڑا پارٹیسپیشن تھا کربلا مولا میں۔ ایک بڑا مسافر خانہ رکھا ہوا تھا، مفت میں رہائش تھی، 10 روپیہ دیتے تھے مینٹیننس کے، تو 1 مہینہ ہم فری آف کاسٹ رہتے تھے۔ اس زمانے میں ہم زیارتوں پہ جاتے تھے، پاکستان کے زائرین انڈیا سے آنے والے دوار کا جہاز میں۔ سر 1989 میں جو ہے وہ پاکستان کے کراچی شہر سے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ہم بحری جہاز نکالنا چاہ رہے ہیں۔ مرحوم فرحت حسین رضوی صاحب جو ہمارے بانی تھے کہ ہم چاہتے ہیں، اور جو سندھ کے، پنجاب کے، پاکستان کے انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں۔ تو اس طرح پھر رابطہ ہوا۔ قبلہ آپ نے کاروانی کب سے شروع کی اور کیسے شروع کی؟ یہ تھوڑا اس پہ وضاحت کریں تھوڑا۔ چلو میں نے عرض کیا کہ مظہر تشیع سے تعلق ہونے کی وجہ سے اور چھوٹے ظاہر ہونے کی وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ زیارت کی، تو اس کے محمد وال محمد تو رہتا تھا۔ تو اس وجہ سے جب یہ 89 میں بحری جہاز کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس وقت میں چلا گیا کراچی حیدرآباد سے، اور اس مینجمنٹ سے رابطہ کیا اور آہستہ آہستہ ان کے میٹنگس میں شرکت کی۔ اور اس طرح محترمہ نصرت بھٹو مرحومہ، خدا اس کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے بڑا کوآپریشن کیا۔ مخدوم امین صاحب مرحوم وزیر مواصلات ہوتے تھے، انہوں نے کوآپریشن کیا، اور اس طرح پہلا بحری جہاز سپٹمبر 89 میں ہم نے 1280 افراد کا بھرا کراچی ٹو بصرہ کے لیے۔ اور اس یہاں سے میں بینگ اے سندھی ینگر، میری ابتدا یہاں سے اس میں پاکستان بھر کے زائرین تھے، اور 15 دن قیام کیا عراق میں، پھر ہم بصرہ کے ذریعے واپس پاکستان آئے۔ قبلہ ایران میں مخصوص زیارات کون کون سی ہیں اور عراق کی مخصوص زیارات کون سی ہیں، اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے جان سکیں کہ وہاں مخصوص زیارات کون کون سی ہیں۔ چونکہ عراق میں تو ہمارے تقریباً امامین علیہ السلام میں سے، اور خاص طور پہ مرکز امام حسین جو ماہوار ہے زیارت کا، اور زیارت لفظ کی تخلیق بھی قبر امام حسین علیہ السلام کی پہ حاضری سے ہے۔ نجف اشرف کربلا کے ساؤتھ میں 80 کلومیٹر پہ، وہاں جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام وادی السلام ہے جہاں ہزاروں انبیاء کی قبر ہے، اور نارتھ میں کربلا جہاں امام حسین و احباب و انصار امام حسین علیہ السلام کی وسیع تر زیارات ہیں۔ اور یہ ہجری 62-63 کا واقعہ ہے کہ کربلا وقوع ہوئی، اولاد رسول کو وہ عبد جرم بے خطا شہید کیا گیا۔ اس کے بعد کربلا کی زینت ایسی تو دنیا میں قائم رہی کہ آج مرکز امام حسین عالم اسلام و عالم انسانیت کا ماور بنتے رہ گئی ہے، جہاں دنیا کے ہر مذاہب کے لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نے نواسہ رسول جو انسانیت کا علم بردار تھا اور انسانیت کے رولز کا اسپیکر تھا، اس کے پاس جانا فخر سمجھتے۔ اچھا قبلہ، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں کہ تل زینبیہ بن چکا ہے،
تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ تھوڑی وضاحت کریں کہ تل زینب بیاہ کی حقیقت کیا ہے۔ تل زینب کا جو آپ نے ذکر کیا تو تل زینب سے مراد یہ تھی کہ خیمہ گاہ کے سامنے مقتل گاہ امام حسین تھا، تو جب کنور میں کوئی نہیں رہا اور امام حسین زمین پہ آئے، اس وقت جو ہے جناب سیدہ خیمہ گاہ سے نکلی اور ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ کر اپنے بھائی کی مقتل گاہ کی طرف دیکھنے لگی، اور کہتے ہیں علماء اکرام لکھتے ہیں کہ سیدہ امر کر رہی تھی زمین کو کہ زمین تھوڑا اوپر ہو جا، میں اپنے مظلوم بھائی کو دیکھوں، تو ادھر بھی امامت تھی جو زمین کو امر کر رہی تھی کہ زمین تھوڑا نیچے ہو جا، مجھے بہن ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھ۔ یہ منظر کتنا عجیب ہوگا، عالم انسانیت سے سوال بھی بن جاتا ہے۔ تو تل زینب اس مقام کو کہتے ہیں جس ٹیلے پہ جہاں سے قدیم علماء اور مفکرین کی روایت کے مطابق کہ 70 قدموں کے فاصلے پہ رسالت مآب کا لخت جگر ذبح ہو رہا تھا اور بہن دیکھ رہی تھی، اس مقام کا نام ہے تل زینب۔ باقی کربلا کے امام حسین کے روزے کے دائیں بائیں کچھ مقامات ہیں جہاں ان کے بیٹے جناب علی بن الحسین یعنی جناب علی اصغر علیہ السلام کو تیر لگا، جناب عباس کی بازو قلم ہوئی، جناب اکبر 18 سال کے جوان بیٹے اس امام حسین کے ان کے چھاتی پہ جو بنسی لگی تو اس کے مقامات بھی موجود ہیں۔ اور اس کے بعد مختلف امامین علیہ السلام جب اپنی جد امجد کی زیارت پہ آتے تھے تو ان کے بھی مقامات وہاں موجود ہیں۔ اور جو آپ نے دیکھا ہے کربلا میں نہر القمہ، یہ ایک علامت بن گئی ہے کہ یہاں سے جناب عباس پانی بھرنے آئے تھے۔ ہمارے سندھی میں رواجی کے دریاؤں میں جو پیٹ دریاؤں کا ہوتا ہے جب پانی بفرنے لگتا ہے تو پھیلتا ہے، اور جب پانی سکھونے لگتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی نہروں میں منتشر ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ فرات کا ایک ایسا پورشن تھا جہاں بیچ میں مٹی اور ریت تھی اور سائڈوں سے چھوٹے چھوٹی نہریں جاتی تھی، اس کا نام تھا نہر القمہ۔ یہ اعزاز بھی سندھ کے والی ریاست میر غلام علی خان ٹالپر کو 1912 میں اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس نہر القمہ کو ری بلڈ کیا تاکہ یہ نشان باقی رہے۔ قبلہ امام حسین علیہ السلام کا روزہ کون سی سن میں بنا، اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں۔ امام حسین علیہ السلام کی اسٹڈی کی تو یہ روزہ عباسیوں کے زمانے میں بنا، امیوں کے زمانے میں بنانے کی کوشش کی گئی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، تو اس وقت شجریات یعنی درخت جیسے کھجور ہے یا اس لکڑی کے حوالے سے اس کو استعمال کیا گیا، ان کے پتوں کو استعمال کر کے قبر امام حسین کو ڈھانکا گیا اور ایک علامت بنائی گئی کہ یہ مولا حسین و ان کے رفقا کی قبور ہے۔ ویلا کا وہاں اس زمانے سے نمودار ہوا، لیکن باقاعدہ آباد جو ہوا خلفاء عباسین کے زمانے میں۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ خلفاء عباسین کے زمانے میں ہی جو ہے وہ روزے کو مجروح کیا گیا، اور خلیفہ متسم باللہ عباسی کے زمانے میں حملہ کیا گیا، اور اسی وجہ پہ خلیفہ متسم باللہ کے بیٹے نے باپ کے ساتھ بغاوت بھی کی۔ قبلہ ہمارے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت دے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو پھر زحمت دیں گے۔ والسلام، آپ کا بہت شکریہ۔ اپنے میزبان علی عباس علوی کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔